بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، دبئی، واشنگٹن، لندن، ہر جگہ پہ گرما گرم خبریں ہیں اور جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یوں کہیے کہ فائنل راؤنڈ ایک دفعہ پھر شروع ہونے لگا ہے، اور فائنل راؤنڈ ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات اور عام انتخابات سے پہلے میکسیمم جوڑ توڑ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان انتخابات کو روکا جائے۔ فی الوقت کہا جا رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ حکمراں اتحاد کے حق میں نہیں ہیں۔ ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شیئر کرتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو ضرور سن لیجئے گا، اس میں میں نے کافی زیادہ آپ کو خبریں دی تھیں، اور یہ پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پچھلی ویڈیو سنیں گے تو آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہوئی باتیں جو ہے وہ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اگلے 2 دن یعنی منڈے اور ٹیوزڈے، 2 دن کافی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اب پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں اب حتمی فیصلے کیے جائیں گے۔ پی ڈی ایم میں انوائٹ کیا گیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی۔ پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی اے این پی، جو کہ پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے تھے اور ابھی بھی الگ ہیں، تو یہ اجلاس ہوگا۔ انڈیویجلی پیپلز پارٹی نے جو اپنی لابنگ کرنی تھی وہ کر چکے۔ نواز شریف صاحب طارق فاطمی صاحب کو بھیج کے واشنگٹن میں واپس بلوا چکے، انہوں نے بھی اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی۔ اور پھر امریکی نائب وزیر خارجہ کی کچھ اور پاکستانی حکام سے بھی باتیں ہو گئی ہیں، اور یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، اور آپس میں بھی شیئرنگ ہو گئی ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب، آپس میں رابطے ہو گئے ہیں۔ اور زرداری صاحب جو دبئی میں مقیم ہیں وہ اسی لیے مقیم ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ یہ خبریں چلائی گئیں حکمراں اتحاد کی طرف سے ہی، کہ زرداری صاحب جب دبئی میں گئے ہیں تو اس دنوں میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم جو ہیں وہ بھی وہیں تھے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان دنوں میں، یعنی جن دنوں میں خبریں چلیں، تو وہ دبئی نہیں تھے بلکہ پاکستان میں ہی تھے۔ البتہ زرداری صاحب دبئی میں جو غیر ملکی پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بہرحال گپ شپ لگاتے رہے ہیں، اور پھر کچھ پیغامات پاکستان بھی انہوں نے بھجوائے، اور صلاح مشورہ جو چل رہا ہے ابھی جاری ہے۔ تو اب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن جاری رہے گا، اور ان 2 دنوں میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی کہ حکمراں اتحاد نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ انتخابات کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اور اس کی ریزن میں بتا دوں کہ اب حکمراں اتحاد جو ہے وہ کافی گھبرایا ہوا ہے، ڈیوائیڈ بھی ہے اور گھبرایا بھی ہوا ہے۔ فوری طور پہ انتخابات کی طرف اگر وہ جاتے ہیں تو معاملات کیا ہو سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سرویز ہوئی ہیں، سروے کروائے گئے ہیں، اور خاص طور پہ ضمنی الیکشن جو ہوا ہے 20 سیٹوں پہ، ان 20 سیٹوں کا نتیجہ جو ہے وہ اتنا بھیانک ثابت ہوا ہے حکمراں اتحاد کے لیے اور رجیم چینج والوں کے لیے کہ ان کے ہوش جو ہیں وہ ٹھکانے آ گئے ہیں، اور باوجود کوشش کے، بھرپور کوشش کے، کوئی 2-3 سیٹیں حاصل کر پائے، جبکہ ایکچول جو نمبرز ہیں یہ جانتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب جانتے ہیں، حکمراں اتحاد بھی جانتا ہے اور باقی بھی، کہ 18 سیٹیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ اگر یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا تو 18 سیٹیں تھیں 20 میں سے، 1 سیٹ مسلم لیگ نواز کی تھی اور 1 انڈیپینڈنٹ تھا۔ یہ ٹوٹل رزلٹ تھا، ایکچول رزلٹ یہ ہے، اور اس ایکچول رزلٹ کا اس وقت حکمراں اتحاد کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ پولیٹیکل نیریٹو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور لاٹھی گولی، دباؤ، مار دھاڑ، یہ ساری چیزیں الگ سے رکھ دیں، لیکن ایکچول یہی ہے۔ دوسری جانب سروے بھی ہو چکا ہے، ملک بھر کا سروے ہو چکا ہے، ملک بھر کا، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں، کہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو کیا ملے گا اور مسلم لیگ نواز کو اور پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا۔ تو جو نتیجے سامنے آئے ہیں جی، اس میں سروے کے مطابق وائٹ واش ہے، ٹوٹلی وائٹ واش، 2/3 میجورٹی نہیں، 80% نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو جا رہی ہیں۔ پنجاب میں کلین سویپ ہے، خیبر پختونخوا میں کلین سویپ ہے، اور بلوچستان
ڈیوائڈ ہوگا، وہ پاکٹس ہیں سرداران کی، اور سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز گیم میں وہ اوپر آ گئی ہے، خاص طور پہ اربن ایریاز میں، کراچی، حیدرآباد، سکھر، یہاں پہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے ہی 9 اور 10 اپریل کے بعد جو بھی صورتحال، جس دن بھی لوگوں کو کال دی گئی، تو کراچی، حیدرآباد، سکھر میں پاکستان تحریک انصاف کو غیر معمولی رسپانس ملا اور لوگوں کا جمع غفیر باہر آیا، اور یہ حکمراں اتحاد بھی دیکھ رہا ہے، اور حکمراں اتحاد کے ساتھ ساتھ ایمبیسیز بھی دیکھ رہی ہیں، سفارت خانے بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، اس میں بھی ان کو نمبرز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف جاتے ہوئے بہت اچھی طرح معلوم ہیں۔ اس لیے 80% جو ہے، آپ 80% میں 5% کا اور مارجن رکھ لیں، 75% سیٹیں جو ہیں وہ جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ڈرا رہی ہے، خوف پیدا کر رہی ہے حکمراں اتحاد میں بھی اور حکمراں اتحاد کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں میں بھی۔ اور خاص طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے جو عالمی سامراج ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، وہ بھی ان کو بھی بہت اچھی طرح، اور وہ اس پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو ماہرین تجزیہ کار ہیں ان سے بھی، اور اپنے طور پہ بھی یہ کرواتے رہتے ہیں سروے کہ ذرا چیک کریں کیا رزلٹ آئے گا۔ تو تمام تر صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا بھاری ہے۔ اب دوسری جانب پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی، بدترین صورتحال ہے، اور دن بدن حکومت کا گراف جو ہے وہ نیچے گرتا جا رہا ہے۔ چاروں صوبائی حکومتیں ان کے ہاتھ میں ہیں نہیں، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پنجاب ایک تھا وہ بھی نکل گیا، اور اب سوائے خجل خواری کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ میں وہ رہتے ہیں تو خجل خواری ہے، صورتحال قابو میں ہے نہیں۔ بجلی کی قیمت مزید بڑھنے والی ہے، جولائی کے مہینے میں، صرف جولائی کے مہینے میں 3 دفعہ ایل پی جی کی قیمتیں بڑھیں، گیس کی، اور 3 دفعہ بڑھیں، گیس کی قیمت پھر بڑھائی گئی، بجلی کی قیمتیں مزید بڑھا دی گئیں، تو صورتحال ایسی ہے کہ بہتری کی کوئی امکان نہیں ہے۔ اب فوری طور پہ جاتے ہیں تو تب بھی مارے جاتے ہیں، صرف ایک آپشن، ایک راستہ نظر آتا ہے جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں حکمراں اتحاد، بیرونی دباؤ بھی ڈلوا رہے ہیں کہ ہمیں پورا 1 سال دیا جائے، پورا 1 سال، اور 1 سال میں ہم کوئی بہتر نتائج جو ہیں وہ لا سکیں گے، اور کچھ بین الاقوامی پلیئرز کی طرف سے بھی کوئی بہتری کی صورت آ سکتی ہے، اور وہ بھی کوئی امداد شمداد دے سکتے ہیں۔ تو جو عمران خان صاحب کا بھوت سوار ہے، اور جو پاپولیرٹی ہے، اور جو ویو چلی ہوئی ہے، اس ویو سے بچا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جبکہ گراؤنڈ پہ سچویشن جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کی، وہ بدستور خراب سے خراب تر ہے۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے بیک گراؤنڈ۔ اب اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دھمکایا جا رہا ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دھمکانے کے لیے اس وقت جو پلیئرز میدان میں اترے ہیں، یہ ذمہ داری دی گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کیونکہ زرداری صاحب خاموش، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں لڑنا، ہم فرنٹ پہ نہیں آئیں گے، براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو لانچ ہو چکے ہیں اور وہ بہت اچھے جا رہے ہیں، وزیر خارجہ ہیں، اپنے لیے راستے ہموار کرتے جا رہے ہیں، اور مزید ہموار ہوں گے، لہٰذا یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ پیپلز پارٹی اب وہ لب و لہجہ شاید اختیار نہ کرے، بس اتنا کرے گی کہ جناب ہمیں نہیں بھولنا، اگلا جو چیس بورڈ ہے اس میں ہمیں نہ بھولیے گا، صرف ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، یعنی سندھ ہمیں واپس مل جائے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتارا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی سخت گفتگو کی ہے، بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، اور براہ راست انہوں نے نام لیے بغیر آرمی چیف کو للکارا ہے، اور افواج پاکستان کو للکارا ہے کہ ملک کے طاقتور ترین شخص کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے روب میں نہیں آئیں گے۔ اصل میں ان کی یہ گفتگو ان کو کس نے کہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس لیے آئی ہیں جناب کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب انہوں نے بتا دیا ہے کہ جناب پریشر بہت آ گیا ہے مولانا، اور ہم تو کچھ نہ کچھ کر کے حاصل کر ہی لیں گے، لیکن پریشر بہت ہے عام انتخابات کا، یہ کمپنی چلتی ہوئی لگ نہیں رہی، اور کمپنی کی چھٹی ہونے والی ہے، اس لیے اب ذرا آپ تھوڑا سا آنکھیں دکھائیں۔
دوسری جانب جاوید لطیف صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ سکی۔ اب وہ میں بتا دیتا ہوں کیوں نہیں چھوڑ سکی، اور نیوٹرل ابھی تک نیوٹرل نہیں ہے۔ یہ امریکنز کو بھی بتایا گیا ہے واضح طور پہ کہ جناب جو ضمنی الیکشن ہوا ہے پنجاب کا 20 سیٹوں کا، اس میں اگر ہمیں تھوڑا بہت بھی فیور مل جاتی تو ہم کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے، لیکن ہاتھ کھڑے کر دیے گئے اور ہمیں عمران خان کے سامنے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور یہ پرسیپشن دیا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں اور ہم کسی پالیٹکس میں نہیں آئیں گے، پولیٹیکل پلیئرز ہیں، آپس کے مسائل خود حل کریں، ایون ہم عام انتخابات کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جاوید لطیف صاحب کے ذریعے کہلوا دی گئیں، لیکن اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا گروپ وہ بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ جناب لڑائی کی جائے اور صورتحال پھر بگاڑی جائے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا نیوے ہو کے وہ اپنا ٹائم پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت بنتی جا رہی ہے جی، اور زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، سب کو اب نوشتہ دیوار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، ہر چیز کلیئر نظر آ رہی ہے۔ اب ان انتخابات کو روکنا کیسے ہے، یا پھر آگے چل کے وہ یہ ایک آپشن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب آپ پارٹی بین کر دیں اور ہم دھڑا دھڑ آگے کریں گے اور سپریم کورٹ جائیں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر دباؤ میں لائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور آنریبل ججز کو جو دھمکایا جا رہا ہے، دباؤ میں لایا جا رہا ہے، لتاڑا جا رہا ہے، وہ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ مستقبل کی منصوبہ بندی ہے کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کو گرم ہوائیں نہ ملیں اور ان کے سیاسی اور ذاتی اور مالی مفادات کا خیال رکھا جائے۔ یہ ہے وہ چیز۔ تو دیکھتے ہیں جناب سوموار اور منگل کو پی ڈی ایم کیا کرتی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سیاست بڑی ہی ظالم چیز ہے جی، اور اتنی ظالم ہے کہ بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے اور کزن کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو ہیں آپ نے پاکستان مسلم لیگ کاف بھی دیکھ لیا، شہباز شریف ورسز نواز شریف بھی دیکھ لیا، اور باقی بھی تمام صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہر طرف یہی ہے۔ تو یہ آخر میں بارگیننگ ہر کوئی اپنی اپنی کرے گا، الگ اپنی اپنی ڈیل ہے، اور جو اچھی ڈیل جس کی مل جائے گی وہ ایک سائڈ پہ ہوتا جائے گا، اور یہ جو اتحاد ہے پی ڈی ایم اور یہ حکمراں اتحاد، یہ چلنے والا ہے نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔